بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بچیوں کو، اساتذہ کو، تمام حاضرین کو، سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب کو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہار بن کر اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ ہی کی برکت سے یہ سارا جہان وجود میں آیا۔ اللہ نے اس احسان کو قرآن میں ذکر فرمایا اور اسی احسان کو یاد کرنے کے لیے ہم سب نے میلاد منایا۔ تو الحمدللہ آپ سب کی خوش قسمتی بچوں کہ ماشاءاللہ آپ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محفل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منعقد کرتے ہیں، اور حقیقت میں ہم جو ایک حضور کی خاص تذکرہ کرتے ہیں اور ایک خاص مہینے میں کرتے ہیں تو اس کو میلاد کہہ دیتے ہیں، ورنہ بیان اس میں بھی سیرت ہی ہوتی ہے، لیکن اس کا نام رکھ دیتے ہیں، اور وہ نام اس مہینے کی مناسبت سے رکھ دیتے ہیں کیونکہ میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش۔ چونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں پیدا ہوئے تو اس لیے اس محفل کا نام محفل میلاد النبی ہو جاتا ہے۔ ویسے اس میں حضور کی سیرت ہی تذکرہ کی جاتی ہے اور بیان کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا محمد۔ پڑھیں سب بچے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمارا رب خالق کائنات، مالک کائنات، سارے آسمان اور زمین کو بنانے والا اور اس ساری کائنات کو پیدا فرمانے والا، ہمیں بھی وجود بخشنے والا ہمارا رب مالک عز و جل، بلند و بالا، شان و عظمت والا، سب کبریائی، سب بڑائی اسی کے لیے ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پڑھیں محبت سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب توجہ سے میری بات سنیے گا، بات پہ فوکس رکھیے گا۔ جتنی آپ کی توجہ ہوگی اتنے وہ الفاظ انشاءاللہ آپ کی روح اور قلب کی گہرائیوں میں جائیں گے۔ اب کون کتنی توجہ سے بیٹھتا ہے اور وہ ان الفاظ کو کیسے اپنے اندر سموتا ہے وہ اس کی بیٹھنے کی کیفیت سے ہوگا، اور جو جتنا اچھا اس کو اخذ کرے گا، اس سے فائدہ لے گا، نفع لے گا، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے اثرات اس کو دنیا اور آخرت میں بہت عمدہ عطا فرمائے گا۔ تو پوری توجہ سے میرے بچوں بات سنو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حسین موقع دیا کہ ہم سب ایک بار پھر ملے اور ہم نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا۔ تو گویا حضور کی تشریف آوری اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کیسے یہ احسان ہے بچوں؟ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم پوری دنیا کی مخلوقات میں غور کریں تو اللہ کی مخلوقات میں مخلوقات کی بے شمار قسمیں ہیں۔ کوئی جنگل کے جانور ہیں، کوئی سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ہیں، کوئی پرندے ہیں جو ہواؤں میں اڑتے ہیں،
کوئی درندے ہیں اور کوئی اپنے پیٹ پر چلتے ہیں، کوئی رینگتے ہیں، کوئی پہاڑوں میں رہتے ہیں، کوئی ہرے بھرے درختوں پر اپنے آشیانے بناتے ہیں، اور کوئی پھلوں کا رس چوس کر اپنے چھتے بناتی ہے، اور کوئی چیونٹی بن کر زمین پر رینگتی ہے، کوئی بلی بن کر گھروں میں دوڑتی ہے۔ تو اللہ کی بے شمار مخلوقات ہے۔ اس مخلوقات میں اتنے قسم ہیں، اتنے انواع ہیں۔ پھر کوئی اشجار ہیں جو اپنے تنوں پر کھڑے ہیں، اپنی ساکھ پر، اپنی پنجروں پر کھڑے ہیں، ان میں بھی کوئی پھلدار ہیں اور کوئی بے پھل کے ہیں۔ پھر جمادات ہیں، مینس پتھر ہیں، جامد رہنے والی چیزیں، ان میں بھی کوئی پہاڑ کے پتھر ہیں، کوئی سنگ مرمر ہے، کوئی کالا پتھر ہے، کوئی سفید پتھر ہے، اور وہ اپنی اپنی جگہ پر جمع ہوا ہے۔ نہ وہ حرکت کرتا ہے، نہ وہ گھومتا پھرتا ہے، نہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، نہ اس کو غذا کی ضرورت ہے، نہ اسے خوراک چاہیے۔ تو اللہ کی ان بے شمار مخلوقات میں، ان اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تخلیقات میں، آپ غور کیجئے بچوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جنگل میں رہنے والا جانور نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں کوئی پرندہ نہیں بنایا جو ہواؤں میں اڑتا پھرے، اللہ نے ہمیں سمندر میں رہنے والی مچھلی نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں ایک ہی جگہ قائم رہنے والا درخت نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں کوئی جم جانے والا پتھر نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چلتا پھرتا، سوچتا سمجھتا، کھاتا پیتا ایک انسان بنایا۔ یہ ہے شکر کا مقام؟ بولے اللہ تیرا شکر کہ تیری ساری مخلوقات میں تو نے ہمیں انسان بنایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، شکر ہے، کیونکہ انسان سوچتا سمجھتا ہے، انسان کو دیکھنے کی دو آنکھیں ملی، آنکھوں میں بھی خوبصورتی اور حسن عطا فرمائی، اور وہ دیکھنے والی آنکھوں کو کہاں رکھا؟ فیس پہ سامنے رکھا۔ آنکھیں اگر سائڈ پہ ہوتی اور کان یہاں ہوتے تو ہم کتنے عجیب لگتے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ احسن تقویم، انسان کو بڑی اچھی ترتیب پر اور بڑی اچھی ترکیب پر اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ دیکھنے کو آنکھیں عطا فرمائی، ان کو سامنے رکھا، کیونکہ انسان جب یوں سامنے دیکھتا ہے، اللہ تیری شان، واہ مولا تیری قدرت، کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، لیکن اللہ تو نے ان آنکھوں کو یہ بینائی عطا کی، نظر کی وہ قوت عطا فرمائی کہ زمین پہ بیٹھ کے ہزاروں سال کے فاصلے پر جو آسمان ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت، غور کرو بیٹا، اللہ کی شان۔ اللہ نے ایسی ہماری آنکھوں میں قوت رکھی ہے کہ جو کچھ ہمارے ارد گرد ہے، کتنی ہی چیزیں ہم ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں۔ اب ایک نظر ڈالیں گے، درخت بھی نظر آ جائے گا، اس کے پیچھے دیوار بھی نظر آ جائے گی، ساتھ لگی کھڑکی بھی نظر آ جائے گی، ساتھ کھڑی اور کچھ بھی نظر آ جائے گا۔ ایک نظر میں بچے جدھر نظر ڈالیں تو جتنی وہاں چیزیں ہوں گی سب کی سب، ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک چیز دیکھنے کے لیے پہلے ایک نظر ڈالو پھر دوسری چیز دیکھنے کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ہے نا شکر کا مقام۔ بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ تیرے کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہم پر اتنا بڑا فضل فرمایا، اور پھر سوچنے سمجھنے کے لیے کیا دیا؟ دماغ دیا۔ اچھا سوچو، برا سوچو، پہچانو، کلرز پہچانو، اپنی زندگی کے بارے میں جانو، مختلف چیزوں کو دیکھو، ان سے نفع اٹھاؤ، حظ اٹھاؤ۔ آپ ہریالی دیکھو تو خوش ہو جاؤ، آپ سمندر کی لہریں دیکھو تو طبیعت میں تازگی پاؤ، آپ اللہ کی مخلوقات دیکھو۔ اللہ رب العزت نے اس دماغ کو ایسی سوچنے سمجھنے کی، ایبزارو کرنے کی، مشاہدہ کرنے کی، کیا کیا اس ایک دماغ کو اللہ نے کیسی کیسی صلاحیتیں اور قوتیں عطا فرما دی۔ کتاب کھولو، مشکل سے مشکل چیز کو اس دماغ کے ذریعے سمجھ لو، اور وہ دماغ کہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن انسان کے اندر دماغ رکھ کر اس کو جانوروں سے کتنا افضل بنا دیا۔ جانور تو نہیں سوچتا سمجھتا نا بیٹا،
اتنا سوچتا ہے جتنا اس کی بس اس کو کام آئے. انسان کی طرح اتنی پنہائیوں میں اور بلندیوں میں نہیں سوچتا، ایسی دور دور کمندے نہیں ڈالتا. وہ کتنا سوچتا ہے کہ اگر آپ نے ایک بھینس کو یا کسی گائے کو یا کسی بکری کو لے جا کر کسی کھیت میں چھوڑ دیا تو وہ کیا کرے گی؟ جا کر اپنا کھانا ڈھونڈ لے گی، چر لے گی وہاں پر، اور جتنا ہوگا اس سے گزارا کر لے گی. لیکن ایک انسان کو چھوڑ دو تو انسان وہاں تفکر کر کے ایک نئی دنیا پیدا کر لے گا. ایک انسان کو چھوڑ دو تو وہ اس پر ہزارہ تحقیقات کر لے گا. ایک انسان کو چھوڑ دو تو وہ ریسرچ کر کے ایک نیا جہان آباد کر لے گا. یہ کس کی بدولت؟ اس دماغ کی بدولت جو اللہ نے اس کے اندر یہ قوت رکھی، یہ صلاحیت رکھی. پھر بیٹا اللہ نے انسان بنایا، انسان بنا کر ایک جہان ادھر بھی رکھ دیا جسے من کی دنیا کہتے ہیں، دل کی دنیا کہتے ہیں. اس دل کے اندر محبت کے جذبات رکھ دیے، نفرت کے احساسات رکھ دیے، خوشی، غم، مختلف کیفیات کو محسوس کرنے کا ایک شعور اس دل کی من کے اندر رکھ دیا، اور وہ بھی نظر نہیں آتا. بھائی خوشی کو یوں تو نہیں ہے نا کسی وجود کے ساتھ سامنے آتی ہے. خوشی کی کیا ہے؟ فیلنگز ہیں جن کو آپ محسوس کرتے ہیں. تو اللہ کی قدرت. لیکن سوچو بیٹا کہ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں اتنا اچھا، اتنا خوبصورت، اتنا پیارا کیا بنایا؟ انسان بنایا. کتنا پیارا بچے کہ اگر پاؤں دیے چلنے کے لیے تو ان کو کہاں رکھا؟ نیچے کی جانب رکھا. پھر پاؤں بھی جیسے تیسے دے دیے جاتے، چلنا ہی تو تھا نا، زمین کا فاصلہ ہی تو طے کرنا تھا. واہ میرے مالک، ان کو حسن عطا کیا. اور پھر ہم نت نئی اچھی سے اچھی چپل پہن کر مزید اپنے پاؤں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. دیکھیں نا، ورنہ کچھ بھی پہن لیتے، لیکن ہمارے پاؤں کی ہیئت ایسی رکھی. واہ، ہم 2 پٹی کی چپل پہن لیں، ہم ہیل والی چپل پہن لیں، ہم شوز پہن لیں، مختلف قسم کے جوتے چپلیں ہم پہن سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور بندہ جب ظاہر ہے کچھ اچھی چیز پہنتا ہے تو کیا محسوس کرتا ہے؟ یہ خوشی کس نے دی؟ اچھا انسان بنایا، اتنا خوبصورت انسان بنایا، اتنا پیارا اس انسان کا وجود بنایا. واہ میرے مالک، تیرا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا. بیٹے خوب غور کیا کریں. جب یہ بندہ اپنے انسان ہونے پر غور کرتا ہے، سمجھتا ہے خود کو، اوپر کی جانب اس سر کی طرف دماغ رکھا تھا اور اس سر کو اوپر کی جانب رکھا. اگر یہ سر پہ بال نہ ہوتے تو انسان کیسا لگتا؟ بالوں کا حسن عطا فرمایا. میرے رب العزت نے سانس لینے کے لیے اگر ناک دی، ناک کا کام کیا ہے؟ سانس لینا، لیکن اس کو بھی رب نے حسن عطا فرمایا. ہونٹ عطا کیے، ہونٹوں کا پردہ بنایا دانتوں کے اوپر، حالانکہ دانتوں سے صرف چبانے کا کام لیا جاتا ہے، زبان بولنے کے لیے ہے، اس کو منہ کے اندر رکھا اور چھپا دیا. اللہ تیرا شکر ہے. اس 2 چیزوں کو جوڑنے کے لیے جو گردن بنائی اس کو بھی خوبصورتی عطا فرمائی. پھر بیٹے قرآن میں اللہ نے جوڑوں کا ذکر کیا. یہ جو جوڑ ہیں جو ہمارے اعضاء کو جوڑتے ہیں، جوائنٹس. اب یہ ہاتھ ہے نا، یہ اس جوائنٹ کے ذریعے ہے، اور پھر یہاں سے لے کر یہاں تک پھر جوڑ ہے، اور پھر یہاں سے لے کر یہاں تک پھر جوڑ ہے. اب دیکھیں بیٹے، اگر یہ جوڑ نہ ہوتا، یہ بیچ کا جوڑ نہ ہوتا، یہ ہاتھ یوں سیدھا رہتا، اس سیدھے ہاتھ کے ساتھ کیسے گاڑی میں بیٹھتے، کیسے مائک پکڑتے، کیسے قلم کی مدد سے لکھتے، اور یوں سیدھے ہاتھ رہتے تو ہم کتنے عجیب لگتے چلتے پھرتے. تو اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا کہ تم اپنے ان اعضاء پہ غور کرو، ان جوڑوں کو دیکھو، جوائنٹس کو دیکھو کہ جن کو اللہ نے اتنا مضبوطی سے باندھ دیا. باندھا بھائی تو ہے کس کے ذریعے؟ جی، رگوں کے ذریعے. اور اگر وہ باندھنا رب کی طرف سے، قرآن کیا کہتا ہے کہ مضبوط نہ ہوتا تو تمہیں بار بار اپنے ہاتھوں کو مضبوط کروانے کے لیے، ان جوائنٹس کو بنوانے کے لیے کہیں جانا پڑتا. لیکن اس کی نوبت نہیں آئی.
اللہ نے جو جوائنٹس رکھے ان کو کتنا مضبوطی کے ساتھ جوڑ دیا. اللہ تیرا شکر ہے، واہ اللہ تیری شان ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا. دیکھو اگر یہ گھٹنے کا جوڑ نہ ہوتا تو یوں کر کے ہم چیئر پر نہیں بیٹھ پاتے، اور پھر یہ انسان کی ٹانگیں سیدھی کھڑی رہتی، کھڑوں کے ساتھ وہ کیا کیا کرتا. نہ وہ جھک سکتا تھا، نہ وہ گاڑی میں بیٹھ سکتا تھا، نہ وہ چیئر پہ بیٹھ سکتا تھا، نہ وہ جس طرح مرضی چاہے جو ایک ہم کمفرٹیبل خود کو وہ کرواتے ہیں یا بہت ریلیکسیشن کے لیے کبھی ہم جس طرح بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ سب دیکھو بیٹا، یہ جو جوڑ ہیں ہمارے، اس کی برکت ہے کہ ہم اپنے جسم کو مختلف اسٹائل میں موڑ سکتے ہیں، موو کر سکتے ہیں. اللہ کی قدرت، اللہ کی شان. پھر بیٹا دیکھو جانور کیا کرتا ہے. جانور جو اپنی خوراک حاصل کرتا ہے وہ ایک ہی قسم کی لیتا ہے. بکری کھائے کیا کرے گی؟ گھاس اور وہ جو اس کی مخصوص چیزیں وہی کھائے گی. انسان تو کیسا ہے کہ اگر تو ایک گندم کی روٹی بھی کھاتا ہے تو اس کو مختلف اسٹائل سے بنایا جاتا ہے. اگر تو چاول بھی کھاتا ہے تو وہ مختلف انداز سے پکائے جاتے ہیں. اگر تو دال بھی کھاتا ہے تو وہ مختلف اسٹائل سے پکائی جاتی ہے. اور بندہ اس سے کیا لیتا ہے؟ لطف لیتا ہے، لذت لیتا ہے. پانی کو دیکھ لینا بیٹا، سادہ پانی پی لو، نورس گھول لو، روح افزا گھول لو، پانی کا ٹیسٹ چینج ہو گیا، اور مختلف چیزیں جو آپ ڈال لو اور کیا سے کیا ذائقے حاصل کر لو. تو سوچو بیٹا، اللہ کا کروڑ ہا کروڑ شکر ادا کرو. اب اللہ کا یہ احسان مانو کہ اللہ تو نے تمام مخلوقات میں ہمیں کیا بنایا؟ انسان بنایا. اور انسان بنا کر اللہ تو نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ تو نے ہمیں انسان بنایا فی احسن تقویم، بہت اچھی ترتیب پر، بہت اچھی ترکیب پر، بہت اچھے انداز میں اللہ تو نے ہمیں مرکب کیا ہے، ہماری ترکیب کی ہے، اور ہمیں تو نے انسانیت سے سرفراز فرمایا ہے. سمجھے بیٹا؟ ہے نا شکر کا مقام؟ اب سنیں، انسان بھی پھر بہت سارے ہیں. انسان بھی بہت سارے ہیں. اب توجہ کیجئے گا، ان انسانوں میں، ان بہت سارے انسانوں میں کچھ وہ ہیں جو آگ کو روشن کرتے ہیں اور دن رات اس کو روشن کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ وہ آگ ان کو نفع دے گی، آگ ان کو نقصان دے گی، آگ ان کا خدا ہے معاذ اللہ، اور وہ اس کو اپنا خدا مان بیٹھے. کچھ وہ ہیں جو کھڑے درخت کو پوجتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو بے جان پتھر کی مورتیاں بنا کر اس کی پرستش کرتے ہیں. مختلف لوگ ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی خدا ہے. ان تمام انسانوں میں اللہ نے ہمیں کن میں رکھا؟ کون سی کیٹیگری میں کیا؟ مسلمان کیا، اللہ کو ماننے والا کیا کہ اس زمین کو بنانے والا، آسمان کو بنانے والا، ساری کائنات کو وجود میں لانے والا ہمارا رب ہے اللہ. کتنا شکر ہے اس کا بیٹے، کتنا شکر ہے. کیونکہ جو آگ کو پوجتے ہیں جب وہ مرتے ہیں تو ایک میدان میں ڈال دیے جاتے ہیں جہاں ان کو چیل کوے کھا جاتے ہیں، اور جب چیل کوا جس کی لاش کو کھا گیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ مطلب بخشا گیا. کتنے وہ ہیں جو جن کے مر جانے پر اللہ توبہ استغفر اللہ، ان پر تیل ڈال کر لکڑیاں ترتیب سے رکھ کر ان کو جلا دیا جاتا ہے. استغفر اللہ. کتنے وہ ہیں جو مر جاتے ہیں تو ان کو جا کر جنگلوں کے درختوں پر ان کی لاشوں کو لٹکا دیا جاتا ہے. لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم کون ہیں؟
مسلمان ہیں کہ ہمارے مر جانے پر بھی اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ہمارے مر جانے پر، دنیا سے جانے پر بھی مسلمان کو احترام سے غسل دیا جاتا ہے، احترام سے کفن پہنایا جاتا ہے، احترام سے اس کو کاندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے، محبت کے ساتھ مسجد میں لایا جاتا ہے، امام اس کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے، لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور پھر عقیدت و احترام کے ساتھ اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں بیٹے، یہ ساری نعمتوں سے بڑی نعمت۔ اچھا اب یاد رکھیے گا، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لائے اور کسی بھی نبی پر ایمان لائے، وہ یاد رکھیے گا، وہ مسلمان ہے۔ تو اس لیے جو حضرت آدم علیہ السلام پر ایمان لایا وہ بھی مسلمان، جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لایا، اور تب کہ جب اس نے اپنے نبی کو بھی مانا ہو اور اللہ کو ایک مانا ہو، تو اب حضرت آدم علیہ السلام کے امتی بھی تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے امتی بھی تھے جو مسلمان کہلائے اور اللہ کو ایک مانا اور اپنے نبی پر ایمان لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتی بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والے تھے۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء یا جتنے اللہ نے چاہے وہ دنیا میں آتے گئے اور ان پر ایمان لانے والے لاتے گئے، لیکن سارے انبیاء جو دنیا میں آئے ان میں کوئی نبی ایسا نہیں جو کسی نبی کا امتی ہو، کیونکہ ہر نبی اپنے منصب کے لحاظ سے کیا بن کر آیا؟ نبی۔ بعض نبی اور رسول آتے گئے، اور کوئی نبی کسی نبی کا امتی نہیں ہے، اور ایک وقت میں کئی انبیاء بھی آئے، اگر ایک اس علاقے میں ہے تو دوسرے کسی اور قوم کی طرف ہے، اگر وہ اس علاقے میں ہے تو تیسرے کہیں اور ہیں، تو مختلف ایک زمانے میں کئی انبیاء بھی تشریف لائے، اور کوئی نبی کسی نبی کا امتی نہیں ہے، لیکن سنو، کوئی نبی کسی نبی کا امتی نہیں ہے، لیکن کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو ہمارے نبی کا امتی نہ ہو، کیونکہ ہر نبی جو دنیا میں تشریف لائے، جب وہ تشریف نہیں لائے تھے، قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء کی ارواح کو جمع فرمایا اور ایک خاص جلسہ فرمایا جس میں انبیاء کی ارواح سے یہ وعدہ لیا گیا کہ جب تمہارے پاس یہ نبی آئے گا تو تمہیں ان پر ایمان بھی لانا ہوگا، ان کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے جب ہر نبی ہمارے نبی علیہ السلام پر ایمان لایا تو ہمارے نبی تمام نبیوں کے بھی نبی ہے، ہمارے نبی تمام نبیوں کے بھی، ہمارے نبی تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ بولو، ہمارے نبی تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ تو اس لیے پھر اعلیٰ حضرت فرما اٹھے، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو ہمارے نبی تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، ہمارے نبی تمام رسولوں کے بھی سردار ہیں، ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، ہمارے نبی سید المرسلین ہیں، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء کے آخر میں تشریف لائے، خاتم النبیین بن کر آئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سنو بیٹے، توجہ سے میری بات سنو، پورا دھیان ادھر رکھو، بات کو پھر اس اختتام کی طرف لائیں گے تھوڑی سی حضور کی سیرت کے حوال سن کر۔ اب غور سے سنتے جائیے گا، جب توجہ سے بات سنتے ہیں تو پورا ٹیمپو بنتا ہے اور پھر بندے کو بات سمجھ آتی ہے کہ بات کہاں سے چلی تھی، اختتام کہاں ہوگا۔ تو ہمارے نبی تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، ہمارے نبی تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، سب انبیاء کے بعد تشریف لائے، اور انبیاء ایک قوم یا کسی قبیلے کی طرف آئے، ہمارے نبی سارے جہانوں کے لیے نبی بن کر آئے، اور نبیوں کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہا، ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، آپ سید المرسلین بن کر آئے، بلکہ آپ محبوب رب العالمین بن کر آئے، محبوب، ہاں، کیونکہ اور انبیاء آتے گئے
اور وہ اللہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے بہت محبت فرماتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ کو آسان شریعت دی گئی، آپ کو بڑی شان اور فضیلت دی گئی۔ معراج پر اللہ نے آپ کو بلایا، اپنا دیدار کروایا، آپ نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی، آپ سارے رسولوں کے سردار ہیں، آپ کو جنت دکھائی گئی، آپ کو دوزخ دکھائی گئی، آپ کی امت کے لیے مٹی سے تیمم کرنا جائز قرار دیا گیا، آپ کی امت کے لیے اعتدال والی شریعت عطا کی گئی، آپ کی امت پر اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی۔ اور امتیں گناہ کرتی تھی، پوری قوم پر ایسا اجتماعی عذاب آتا تھا کہ پوری قوم تباہ و برباد ہو جاتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس جہان کے لیے رحمت بن کر آئے تو آپ پر، آپ کی امت پر کبھی کوئی ایسا اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوا۔ اگر کافر بھی ہیں تو وہ بھی حضور کی برکت سے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکتیں ہیں۔ اب دیکھو، اگر باپ بزنس مین ہوتا ہے اور بیٹا اس گھر میں ہو یا اولاد اس گھر میں ہو تو باپ کی گاڑی سے، باپ کے بزنس سے، یا باپ جو چیزیں گھر میں آسائش والی لائے گا، لگژریز لائے گا، اس سے کس کو نفع ہوتا ہے؟ اولاد آٹومیٹکلی اس سے نفع حاصل کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو باپ کو فضیلت ملی، جو باپ کو خصوصیات ملی، یا باپ کو جن چیزوں سے حصہ ملا، اس کا فائدہ خود بخود اولاد کو ہوا۔ تو یاد رکھنا بچوں، کسی بھی نبی کو جو شان ملے گی، جو فضیلت ملے گی، جو اعلیٰ مقام ملے گا، جو اللہ کی طرف سے اعزاز ملے گا، تو وہ نبی کو جو ملے گا اس کی برکت سے خود بخود امت کو بھی ملے گا۔ اس کا مطلب ہے ہمارے نبی علیہ السلام کو جو خصوصیات ملی اس میں ہم شامل ہوئے۔ اگر ہمارے نبی سب نبیوں کے نبی ہیں تو الحمدللہ ہم سب سے آخری امت ہیں، ہمیں اللہ نے سب سے بہتر امت قرار دیا۔ ہمارے نبی اللہ کے محبوب ہیں تو یہ امت حضور کی برکت سے اللہ کی محبوب اور پسندیدہ امت ہوئی۔ اس لیے قرآن نے اس کو خیر الامم امت کہا۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ اتنا محبوب اور پسندیدہ رکھتا ہے کہ اس پر اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا۔ یہ اگر تنہائی میں بیٹھ کر ایک قطرہ آنسو کا بہائے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے۔ اللہ، ساری امتیں کل قیامت کے دن جب کھڑی ہوں گی جنت کے سامنے، کیا شان ہوگی بچوں؟ شان اور فضیلت تو تب ہوتی ہے نا جب ایک مجمع میں کسی شخص کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس نے یہ اچیومنٹ کی ہے، اس کو یہ انعام مل رہا ہے۔ اللہ، فرسٹ آنے والے کو ہی بلایا جاتا ہے نا سب کے سامنے اور انعام سے نوازا جاتا ہے۔ تو جب کل قیامت کے دن ساری امتیں کھڑی ہوں گی میدان محشر میں، اور ان میدان محشر میں کھڑی ہونے والی ساری امتوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی کی امت وہ شان والی ہوگی کہ جب تک یہ امت جنت میں نہیں جائے گی کوئی امت اس سے پہلے جنت میں نہیں جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، رحمت سے، آپ کے کرم سے، آپ کو جو دنیا میں اللہ نے ہمارے لیے احسان بنا کر بھیجا، اور اللہ کی آپ بہت بڑی شان ہے اور آپ سے اللہ کی قدرت ظاہر ہے، تو آپ ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں بھی افراد آئے، حضرت آدم علیہ السلام کی امت بھی آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت بھی آئی۔ وہ مسلمان بھی کہلائے، وہ انسان بھی تھے، وہ اللہ پہ ایمان لانے والے بھی تھے، وہ اپنے نبیوں پر بھی ایمان لائے، ان کی رسالت کو بھی انہوں نے تسلیم کیا۔ لیکن ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیا۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا۔ اس احسان کو یاد کرنے کے لیے اس مبارک مہینے میں
ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں. اس لیے پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ولادت رسول سے کلی کلی نکھر گئی، ولادت رسول سے کلی کلی نکھر گئی. وہ دیکھو بی بی آمنہ کی خالی جھولی بھر گئی، وہ دیکھو بی بی آمنہ کی خالی جھولی بھر. شاباش، سب پڑھو. وہ دیکھو بی بی آمنہ کی خالی جھولی بھر گئی، وہ دیکھو بی بی آمنہ کی خالی جھولی بھر گئی. ولادت رسول سے کلی کلی. اور سنو، ہم نے اللہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں درخواست تو نہیں کی تھی کہ ہمیں اس امت میں پیدا فرما. یہ تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا. اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اور امتیں ان کے انبیاء اتنا حضور کا تذکرہ کرتے تھے، حضور کی باتیں کرتے تھے، حضور کے حسن و جمال کی بات کرتے تھے کہ وہ امتیں شوق کرتی تھی. وہ شوق رکھتی تھی کہ کب وہ نبی آئیں اور وہ ان پر ایمان لائیں، ان کی زیارت کریں. ایمان تو وہ لائی تھی، وہ شوق رکھتی تھی کہ وہ حضور کی زیارت کریں، وہ بھی اس نبی کو دیکھیں، وہ بھی اس نبی کی امت کہلائیں. وہ امتیں اپنے نبیوں کے واسطے سے حضور کی امت ہیں. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم ڈائریکٹ براہ راست حضور کے امتی ہیں. فراز ان کی ایک نظر ہمارا کام کر گئی، فراز ان کی ایک نظر ہمارا کام کر گئی، فراز ان کی ایک نظر ہمارا کام کر گئی. ہماری خالی جھولی بھی ان کے کرم سے بھر گئی. تو بیٹا شکر ہے اس رب کا جس نے ہمیں انسان بنایا اور حضور کا امتی بنایا. تو اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا کہ جو کرم مجھ پر میرے مصطفیٰ نے کیا. الحمدللہ الحمدللہ علی احسانہ. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت دنیا میں تشریف لائے، ولادت رسول ہوئی، اس وقت حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں ایسا نور پھیلا کہ انہیں شام کے محل نظر آ گئے. جتنی بڑی لائٹ ہوتی ہے اس کی لائٹنگ اتنی تیز ہوتی ہے، روشنی اتنی تیز ہوتی ہے. حضور اللہ کا نور بن کر ظاہر ہوئے اور اللہ نے آپ کو وہ کمال عطا فرمایا کہ آپ کے کرم سے، آپ کے وجود سے ہر طرف نور ہی نور اور روشنی پھیل گئی. حضرت شفا جو آپ کی دایا ہیں، انہوں نے آپ کو اپنے ہاتھوں میں لیا جس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے. حضرت شفا فرماتی ہیں جب میں نے آپ کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو ایسی روشنی تھی، ایسا نور تھا کہ وہ سارا گھر بقائے نور بن گیا. اور فرماتی ہیں کستوری کی جو بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے، وہ اتنی تیز خوشبو تھی کہ سارا کمرہ خوشبو سے مہک گیا. بلکہ پورا عالم ہی اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت سے مہک گیا اللہ کے محبوب کی آمد سے. اس لیے دنیا کا کوئی خطہ، دنیا کا کوئی ملک، دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا موجود نہ ہو. آپ کے نور سے ہر طرف روشنی اور نور پھیلا. اور ادھر حضرت حلیمہ بھی کے بھی نصیب جاگ گئے. وہ کہتی ہیں کہ جب وہ مکہ آئیں تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اور دایاں حضور کو چھوڑ گئے، نہیں، حضور جس کو اپنے لیے منتخب فرمائیں، حضور جس پر کرم فرمائیں، اسی کو اپنے لیے چن لیتے ہیں. جیسے میرے پیارے بچوں، آج آپ سب کو چنا کہ آپ سب آج بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کر اور سن رہے ہیں.
یہ پیارے مصطفیٰ کی نظر ہے اور وہ جسے چن لیں. چنانچہ حضرت حلیمہ کو چن لیا گیا، ان کو اپنے لیے حضور نے اپنی خدمت کے لیے پسند کر لیا. اس لیے حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں آئی اور میں نے آپ کو اٹھایا تو آپ سبز رنگ کے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے. میں نے جب آپ کو ہاتھوں میں لیا اور اٹھایا تو آپ نے اپنی مبارک آنکھیں کھول دیں اور ان آنکھوں سے ایسا نور نکلا کہ جو میرے دل کو روشن کر گیا اور مجھے ٹھنڈک بخش گیا. اس لیے حضور کی نگاہ میں بھی ٹھنڈک ہے، حضور کے ذکر میں بھی برکت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی، نجات، سکون اور رحمت ہے. تو جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات پہ عمل کرے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حسد مت کرو، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یاد رکھو بیٹا، ہر شخص کو جو ملے گا، ایک کلاس میں پڑھنے والے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے کوئی کتنی محنت کرتا ہو، چاہے کوئی غبی ہو، چاہے پڑھنے میں وہ اتنا ذہین نہ ہو، لیکن کیا پتہ محنتی ہو، بہرحال ہر ایک کو وہی ملے گا جو اس کا نصیب ہے. اس لیے کبھی کسی کو دیکھ کر، کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، جو جلے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، کیونکہ وہ ذہنی طور پر بھی پریشان ہو جائے گا، قلبی طور پر بھی کبھی پرسکون نہیں رہے گا. کسی کی گاڑی، کسی کا گھر، کسی کا بنگلہ، کسی کے کپڑے، کسی کی نعمت، کسی کی دنیا کی کوئی چیز دیکھ کر کبھی جلنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ سے یہ کہنا چاہیے اللہ تو نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس میں میرے لیے برکت عطا فرما، مجھے اس میں کامیابی عطا فرما. کیونکہ کسی کا حصہ آپ کو نہیں مل سکتا، لیکن جو آپ کو آپ کا حصہ ملا ہوا ہے اس میں ضرور اللہ کی طرف سے آپ کے لیے برکت اور رحمت اتر سکتی ہے، اور وہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں سکون کا باعث بن سکتی ہے. لیکن اگر آپ دوسروں سے جلیں گے تو آپ اپنی نعمت سے بھی کبھی بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اس لیے میرے بچوں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، جو دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلتا ہے، حوث کرتا ہے، حرص کرتا ہے، ہائے اس کو یہ ملا مجھے تو نہیں ملا، ارے تجھے جو ملا اس پہ تو غور کر. تو اگر وہ اپنی نعمت کو سمجھے گا، اپنی نعمت پر خوش ہوگا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا. اور ابھی جیسا کہ سنا کہ ہم پر تو سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم پر تو اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، ساری امتوں میں سے ہمیں اللہ نے حضور کا امتی بنایا. ہمیں تو بہت ساری فضیلتیں حضور کی امت میں ہونے کی برکت سے ویسے ہی مل گئی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بیٹا ہم سے زیادہ خوش نصیب کون؟ اللہ. ہم سے زیادہ خوش نصیب کون؟ ہم سے زیادہ سعادت مند کون؟ تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں حضور کی امتی ہوں. حضور نے فرمایا میرے امتی کی شان یہ ہے کہ اگر اس کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس کو بیماری آ جائے وہ اس کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے. اگر وہ اللہ سے تنہائی میں بیٹھ کر توبہ استغفار کر لے اور ایک آنسو بھی بہا دے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. حضور اس کی شفاعت فرمائیں گے. ہمارے لیے تو شفاعت مصطفیٰ ہے، حوض کوثر پر جام کوثر ہے، آب کوثر ہے. اس لیے بیٹا دوسروں کی نعمتوں پر مت جلو، اپنی نعمتوں پر خوش ہونا سیکھ جاؤ. پھر کیا فرمایا؟ غیبت مت کرو. غیبت کرنا ایسا جیسے کسی کا تم نے گوشت کھایا، غیبت سے بچنا چاہیے. کسی کی پیٹھ پیچھے بات چغلی کر کے دو شخصوں کو آپس میں لڑوانا نہیں چاہیے. وہ ایسا ہے جیسے اس کی آگ کی دو زبانیں. توبہ توبہ. کل قیامت کے دن وہ ایسا آئے گا جو لوگوں کے درمیان لڑائی اور پھڈا کرواتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، وہ کل قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی. تو بیٹا یہ ساری برائیاں اپنے اندر سے دور کرنی ہیں. اس لیے ظاہری حالت بھی سنوارنی ہے. اسلام صفائی ستھرائی کو پسند کرنا ہے، اپنا لباس صاف رکھنا ہے، گھر بال اچھے رکھنے ہیں، بالوں میں کنگھا بکھرے ہوئے بال پسند
ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بکھرے ہوئے بال پسند نہیں فرمائے. اپنے بالوں کو سنوارنا ہے, سمیٹ کے رکھنا ہے. کالج صاف ستھرا آنا ہے, ریگولر آنا ہے, اور اپنے پڑھائی پر. پڑھائی کا زمانہ دوبارہ نہیں آئے گا. 2-4 سال گزر جائیں گے بیٹا, آپ کے اوپر گھریلو ذمہ داریاں ہوں گی, دوسری ذمہ داریاں ہوں گی, دوسرے مشاغل ہوں گے, اور آپ ترسیں گے کہ مجھے دوبارہ پڑھنے کا موقع مل جائے. تو ابھی جو موقع ملا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. موبائل کے استعمال سے بچنا ہے, جو ہمارا وقت ضائع کرنے والا سب سے بڑا اس وقت ذریعہ ہے. اوہو, میں بڑا سخت الفاظ استعمال کرنے والی تھی, وہ بچی نے ذریعہ کہہ کے اس کو تو انشاءاللہ ہم نے شیطان کی چالوں کو خود سمجھنا ہے نا. ہمیں اللہ نے کیا دیا ہے؟ دماغ دیا ہے, عقل دی ہے, سوچنے سمجھنے کی. جانور تو نہیں ہے نا, انسان ہے نا. تو انسانوں والے کام کرنے, اور انسان غور و فکر کرتا ہے, اپنے نفع اور نقصان کو پہچانتا ہے, سمجھتا ہے. تو اس لیے سمجھنا ہے کہ نقصان والا کوئی کام نہیں کرنا. فحش, بے حیائی اور ایسی چیزیں دیکھنا. جہنم میں وہ لوگ جب ڈالے جائیں گے ان میں سب سے زیادہ بدبو آئے گی ان کے جسموں سے, اور ان کو سب سے زیادہ بدبودار عذاب دیا جائے گا جو لوگ دنیا میں فحش چیزیں دیکھتے تھے یا فحش کلامی کرتے تھے. یعنی بے حیائی کی گفتگو کرنا یا بے حیائی کی چیزیں دیکھنا. اس سے ذہن متاثر ہوتا ہے, دل متاثر ہوتا ہے, صحت متاثر ہوتی ہے, نظر متاثر ہوتی ہے. اور جب بیٹے دل دماغ سب پراگندہ اور گندا ہو جائے تو پھر اچھی خوشبوئیں نہیں آتی. اللہ, خود کو خوشبودار رکھنا ہے محبت رسول سے, خود کو مہکتا ہوا رکھنا ہے اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم سے. اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانا ہے, بہترین مسلمان بنانا ہے, اچھی طالبہ بنانا ہے, اساتذہ کا احترام کرنا ہے, جس درسگاہ میں پڑھتے ہیں اس درسگاہ کا بھی احترام کرنا ہے. ٹیشو پیپر وہیں نہیں پھینک دینا, کچھ کھا کر رہ پر وہیں نہیں پھینک دینا. جب اچھے آداب سیکھیں گے تو گھر پہ بھی اچھی بچیاں بن جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ آپ سب کو مہکا دے. میرے بچوں, آپ دنیا میں بھی اللہ آپ کو کامیابیاں دے, آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری کامیابیاں آپ کا مقدر فرمائے. آپ بہترین بہت اچھی بیٹی بنیں اور پھر بہت اچھی معاشرے کی فرد بنیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ سب بہت اچھے بچے ہیں, آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے.